اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 سے سبق ہوگا ہمارا آج۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ إِنَّنِي بے شک میں اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، اننی براء بے شک میں بری ہوں یا الگ ہوں، مما ان چیزوں سے تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز یا اب بھی کم آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي مگر وہ ذات، اللہ مگر الذی وہ ذات، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو، فطرہ پیدا کرنے کے معنی میں، جس نے پیدا کیا یا بنایا مجھ کو، وَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ پس بے شک وہ مجھے راہ دکھائے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً اور بنایا اس نے اور چھوڑ دیا اس نے، یہ بھی ہے مانا اور یہ بھی بنایا یا چھوڑ دیا، اور چھوڑا اس نے کلمت ایک کلمہ باقیہ باقی، اور چھوڑا اس نے ایک کلمہ باقی، فی عقبہ اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ رجوع کر لے یا تاکہ وہ رجوع کر لے، بل متعت ہؤلاء بلکہ متعت میں نے برتنے کا سامان دیا، ہؤلاء ان کو، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو، حتی یہاں تک کہ جاءہم الحق آ پہنچا ان کے پاس حق، ورسول مبین اور رسول کھول کر سنا دینے والا، ولما جاءہم اور جب آیا ان کے پاس الحق سچا دین، قالوا تو وہ کہنے لگے ھذا سحر یہ جادو ہے، وَإِنَّ بِهِ کافرون اور بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جی آواز نہیں آ رہی کیا؟ اچھا جی دیکھیے کل کے سبق کے اندر جو ہم پڑھ رہے تھے بات، وہ بھی ان مشرکین مکہ سے ہی متعلق تھی، جس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا، تو اللہ نے یہی سارا شکوہ قرآن کے اندر بیان کیا تھا کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیاں بناتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ تمہیں کیسے بتایا کہ یہ میرے فرشتے جو ہیں یہ وہ مؤنث مخلوق ہے، کیونکہ جب میں فرشتوں باقی کون سی چیز آ رہی ہے کیا؟ نہیں ہینڈ فری لگایا ہوا ہے ویسے تو میں نے، اب معلوم نہیں، ایک منٹ دوبارہ چیک کرتی ہوں۔ اچھا اب آ رہی ہے؟ اب اب آ رہی ہے؟ اچھا جی دیکھیں تو بات میں کر رہی تھی کہ اللہ پاک نے کل ہم نے جن آیات کو پڑھا تھا اس میں یہی کہ مشرکین مکہ کیا جانتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو جو ہے عورتیں بنایا ہے، تو انہیں کیسے پتا، اور کیا جب میں فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تو کیا وہ وہاں پر موجود تھے، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ جب ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے کہ تم فرشتوں کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم
نے اپنے باپ دادا کو اپنے اسی دین کے اوپر پایا تھا، یعنی ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا تھا. اور جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ فرما دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے سوائے ان کی ان جہالت کی باتوں. اور پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے آواز سمجھ میں نہیں آئی. ایک منٹ، اچھا، جی اب سمجھ میں میں دوبارہ لگاؤں پھر کنیکٹ کر کے. اچھا، اب اصل میں ہینڈ فری اتارا ہے، میرے ہاتھ میں پکڑا ہے موبائل نا. چلے، نہیں مائک تو کھلا ہوا ہے جب یہ آواز آئے گی، لیکن یہ کہ پھر قریب کرنے کے لیے ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا نا مجھے، اس لیے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن. تو یہ کل کا ہی سبق ابھی میں دہرا رہی تھی. آج کے سبق میں بھی آسان سی بات ہے. یہاں پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی پیغمبر برحق تھے. اور مشرکین مکہ کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ اور تو کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. اور جو ہے یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے کیا رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں. اور کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی کیا تھی، بت پرست تھی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ظاہر سی بات ہے نبی تھے، لیکن ان کی قوم کیا تھی، بت پرست تھی. تو یہ مشرکین مکہ خود بھی کیا تھے، بت پرست تھے. تو یہ اپنا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے بھی تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ہے. تو یہاں پر اللہ پاک نے ان مشرکین مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر فرمایا کہ جس نبی اور پیغمبر سے تعلق پر تم فخر کرتے ہو، تو اگر تم اس نبی کی سیرت دیکھو، اس نبی کا طریقہ دیکھو، تو اس نبی کا طریقہ اور اس نبی کی دعوت بھی یہی تھی کہ انہوں نے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا تھا. تم تو جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہو اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تو اصل طریقہ ہی یہ تھا کہ انہوں نے تو اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی شرک سے جو ہے بیزاری کا کیا کیا تھا، اعلان کیا تھا. تو یہاں پر اسی چیز کو جو ہے وہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے باپ دادا کے راستے پر ہی چلنا چاہتے ہو تو تمہارے باپ دادا کا تعلق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ہے. اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا تو تمہیں بھی شرک کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بیان کیا ہے ان مشرکین مکہ کے لیے. جی ہو رہی ہے ریکارڈنگ. اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، اننی بے شک میں بری ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو تم اپنے حضرت ابراہیم کی دعوت کے مطابق تم بھی شرک سے کیا کر دو، برات کر دو، یعنی کہ بیزاری کا اعلان کرو. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے، الا الذی، مگر جس نے فطرنی، پیدا کیا ہے مجھ کو، بس بے شک وہ مجھ کو راہ دکھائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے راہ دکھائی تھی، اور وہ راہ کون سی تھی، توحید کی، وحدانیت کی.
اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ایک اللہ پاک نے یہاں پر دعا کے بارے میں بتایا کہ دعا کہہ لیں یا اپنے پیچھے ایک کلمہ چھوڑ کر گئے تھے جو ان کی قوم کے اندر جو ہے وہ کیا رہا، باقی رہا۔ اور اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود تو کیا تھے، مواحد تھے، یعنی توحید کے پیروکار تھے، اور شرک سے پوری قوم مشرک تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پوری قوم کیسی تھی، صرف شرک نہیں کرتی تھی بلکہ وہ تو ایسے لوگ تھے بت خود بناتے بھی تھے، بتوں کی تجارت بھی کرتے تھے، بیچتے بھی تھے، بناتے بھی تھے اور پوجا بھی کرتے تھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس توحید کے عقیدے کو اپنی ذات تک ہی محدود نہیں رکھا کہ میں ہی جو ہے وہ توحید کے اوپر ایمان لایا اور باقی ساری قوم اور میری اولاد چاہے وہ شرک کرتی رہے، بت پرستی کرتی رہے، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، یعنی کہ توحید کے عقیدے پر۔ لہٰذا بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بڑی تعداد جو تھی وہ توحید کی ماننے والی تھی، یعنی انہوں نے شرک سے برات کا اعلان کر دیا تھا، اور بعد کی جو نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چلی اس میں بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ایمان والوں کی تھی۔ اور آتا ہے کہ مکہ مکرمہ خود جو مکہ ہے اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے تک مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصلی دین کے اوپر ہی قائم رہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صدیوں کا، ہزاروں سال کا فاصلہ تھا، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے جس کو قرآن نے نقل کیا، اور اللہ نے ان کی اس وصیت کو دنیا میں باقی رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نبوت تک بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، اور ان میں خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آباء و اجداد بھی تھے، آپ کے ماں باپ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا، حالانکہ نبوت تو 40 سال کی عمر میں آپ کو ملی اور قرآن نازل ہوا، لیکن اس سے پہلے کی بھی جو زندگی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کبھی بھی شرک کے اوپر نہیں تھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور وصیت کا نتیجہ تھا۔ تو اس سے اللہ پاک نے ان مشرکین مکہ کو نصیحت کی ہے کہ جس ابراہیم کے تم نام لیوا ہو ان کی تو اپنی اولاد کو یہی وصیت تھی کہ شرک نہ کرنا، تو تم ان کے ماننے والے ہوگے تو پھر تم بھی شرک سے باز آ جاؤ گے۔ تو یہاں پر جو فرمایا نا فی عقبہ، اپنی اولاد میں، تو یہ بات جب سے لے کر ابراہیم السلام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے زمانے کے لوگ مراد ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ میں نے ان کو نفع دیا، بلکہ میں نے ان کو برتنے کا سامان دیا۔ متاع جو ہے، متاع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ متاع کا معنی ہوتا ہے دنیا کی زندگی گزارنے کا ساز و سامان، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے میں کام آتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، یعنی کہ یہ مشرکین مکہ اور یہ مشرکین مکہ کے آباء و اجداد، یہ جو ہے شرک کے اوپر قائم تھے، اور یہ اب بھی قرآن کے آ جانے کے بعد شرک پر قائم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مشرکین مکہ اور ان کے باپ دادا کو، ہؤلائی ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو میں نے
جو ہے دنیا کا ساز و سامان دیا تھا۔ دنیا کے ساز و سامان سے مراد یہاں پر عیش اور عشرت کی زندگی ہے کہ جب انسان زیادہ عیش اور عشرت کی زندگی گزارنے لگتا ہے تو وہ دین کے حق راستے سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، غافل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں اور اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے میں فخر کرتے ہیں، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے غافل کیوں ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر عیش اور عشرت کو اپنا مقصد بنا لیا تھا، کہ جب مقصد بنا لیا تو یہ اللہ پاک نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا۔ اور اندھا اور بہرا کیسے کر دیا؟ حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق آ گیا۔ حق سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قرآن، کہ ان کے پاس قرآن آ گیا۔ ورسول مبین، اور رسول آ گیا، مبین کھول کر سنا دینے والا، کہ قرآن آ گیا، رسول آ گیا، اور جو ہے قرآن کی تبلیغ کرنے والا نبی آ گیا، لیکن اس عیش و عشرت کی زندگی کی وجہ سے یہ رسول کی دعوت کو نہیں مان سکے۔ اور آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آ پہنچا ان کے پاس حق، یعنی کہ جب آ پہنچا ان کے پاس سچا دین قرآن، قالو، تو وہ کیا کہنے لگے؟ قرآن سنتے اور کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ یہ دیکھتے تھے کہ اکثر جو قرآن کے اور نبی کے، یعنی کہ ان مسلمانوں کے نبی کے جو دشمن ہوتے ہیں ہمارے لوگ، لیکن جب ان کے سامنے ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس پر فدا ہو جاتے ہیں، اور جس نبی کے یہ جان کے دشمن ہوتے ہیں اسی نبی کے عاشق بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ان میں سے بدبخت ہے جن کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں تھی، تو وہ یہی کرتے تھے، نبی کو ساحر کہتے تھے اور قرآن کو سحر کہتے تھے، یعنی کہ قرآن کو جادو کہتے تھے اور نبی کو جادوگر کہتے تھے۔ تو پھر یہی فرمایا کہ جب ان بدبختوں کے پاس قرآن آیا تو انہوں نے یہی کہا یہ جادو ہے، وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ جب انکار کرنے والے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی اپنی سزا کے اندر پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور اگر جو دنیا کی سزا سے بچ جائیں گے تو آخرت کی سزا ان کے لیے یقینی ہے۔ اور آگے آگے آیت کے اندر، آیت نمبر 31 کے اندر اللہ پاک جو ہے ان کا ایک اور اعتراض بیان فرماتے ہیں، اور کیا؟ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، نزل نازل کیا گیا، ھذا القرآن اس قرآن کو، علی رجل ایسے آدمی پر، من القریتین دونوں بستیوں میں سے، عظیم کسی بڑے آدمی پر۔ یہ میں نے الگ الگ جو ہے الفاظ کا، لفظوں کا ترجمہ بتایا ہے، پوری آیت کا دیکھ لیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس قرآن کو ایسے بڑے آدمی پر۔ عظیم کا ترجمہ میں ادھر پہلے کر رہی ہوں، کسی ایسے بڑے آدمی پر، من القریتین ان دونوں بستیوں میں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اہم یقسمون، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کو، نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی روزی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، بعضہم فوق بعض، ان میں سے بعض کے بعض پر، درجات درجے۔ پھر پیچھے سے ترجمہ دیکھ لیں، اہم یقسمون، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی روزی کو، دنیا کی زندگی میں، اور بلند کر دیا، بعضہم،
ان میں سے بعض کو فوق بعض درجات، بعض کے درجات کو بعض کے اوپر، تاکہ وہ بنا لے، تاکہ وہ بنا لے تاکہ بنا لے ان میں سے بعض بعض کو سخریہ خدمت گار، لیتخذ تاکہ وہ ٹھہرا لے یا بنا لے ان میں سے بعض بعض کو خدمت گار خادم، ورحمت ربک اور تیرے رب کی رحمت خیر بہتر ہے، مما یجمعون ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اب اعتراض سن لیجئے وہ کیا ہے۔ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر اللہ پاک نے، اچھا اس سے پہلے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ایک اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ یہ اعتراض بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اگر ہم فرشتہ بنا دیتے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں عبادتیں۔ تو اللہ نے انسانوں کے لیے انسانوں کو نبی بنایا۔ اب جب اس کا جواب مل گیا انہیں، تو اب انہوں نے دوسرا اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اگر تمہارے رب نے کسی انسان کو ہی نبی بنانا تھا تو پھر جو ہے وہ اس مکے کی جو ہے یا مدینے کی ان وادیوں میں سے، ان شہروں میں سے کسی بہت بڑے جو ہے وہ انسان کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ یہاں قریتین سے ایک تو مکے کی وادی مراد ہے اور ایک طائف کی وادی مراد ہے، کیونکہ طائف جو تھا اور آج بھی اور اس وقت بھی ایک بڑا شہر شمار ہوتا تھا جو ہے اس علاقے کا، تو یہاں پر یہ دونوں ہی علاقے مراد ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ اگر نبی بنانا تھا تو مکے اور طائف میں اتنے مالدار قسم کے لوگ موجود ہیں جن کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ، پیسے کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پہ نہیں، یہاں پر بھی کہ علم والوں کو اللہ نبی بنا دیتا نہیں، یا جو شریف ہوتے ان کو نبی بنا دیتا نہیں، بلکہ کیا کہا، مال کی بنیاد پر، کہ جو مکہ اور طائف کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ تھے تو تمہارے رب کو چاہیے تھا کہ ان کو نبی بناتا، اور جن کو نبی بنایا ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو کیا ہے، ان کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ جو ہے وہ والد کا انتقال ہو گیا، جب دادا نے سرپرستی کی دادا کا انتقال ہو گیا، پھر چچا نے سرپرستی کی ابو طالب نے، کچھ عرصے کے بعد کیا ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی بھی وفات ہو گئی، آپ کو تو پالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ یہی کہتے تھے کہ ان کا تو کوئی معاذ اللہ معاشرے میں مقام نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی جو ہے سرپرست نہیں ہے، کیا تمہارے رب کو ایسا ہی انسان نبی بنانے کے لیے ملا تھا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ نام بھی دیے تھے، مکہ سے نام دیے ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ، اور طائف کی وادی میں سے بھی انہوں نے ایک شخص کا نام دیا، وہ تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ سارے کے سارے کون تھے؟ ان کے جو رئیس الکفار تھے، کفاروں کے سردار تھے، یہ ان کا نام دیے کہ نبی بنانا تھا تو ان کو بنا دیتا تمہارا رب۔ اللہ نے یہاں پر اسی چیز کا جو ہے جواب دیا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آہم یقسمون، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو، کہ نبوت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ کیا اللہ نبوت کی تقسیم میں تم سے مشورے لیتا، یا یہ تمہارے ہاتھ میں دے دیتا کام کہ تم جس کو چاہو نبی بنا دو، یا یہ کہ اللہ تم سے مشورے لیتا کہ تم جس کے بارے میں مشورے دو تو اللہ جو ہے وہ کیا کرتا، اسے نبی بنا دیتا؟ نہیں۔ پھر اللہ نے آگے ایک مثال دی ہے، اور وہ مثال کیا دی ہے؟ اللہ نے مثال دی کہ نحنو قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کر دی ان کے درمیان
ان کی روزی دنیا کی زندگی میں، اور ان میں سے بعض کے درجات کو بعض پر بلند کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت سے یہ کہ دیکھو، تم مجھے نبوت کے اندر مشورے دے رہے ہو، جبکہ تمہاری دنیا کی جو زندگی ہے اس میں جو تم روزی کماتے ہو، اس روزی کے کمانے کے اندر بھی میں نے جو ہے تمہیں اختیار نہیں دیا، اور نہ ہی انسان دیکھے اپنی روزی اور روٹی کمانے کے لیے کتنے ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ایک انسان کتنی بھی محنت کر لے لیکن اسے ملے گا اتنا جتنا کہ اللہ رب العزت نے کیا کی ہے، اس کے لیے تقسیم کی ہے اور اس کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ تو اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ اس میں بھی تم اپنی رائے اور مشورے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ روزی نہیں لے سکتے اور پیسہ اور نہیں کما سکتے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ نبوت تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پیسے کے مقابلے میں۔ جب پیسہ تمہیں اپنی جو ہے وہ رائے اور مشورے اور مرضی سے نہیں مل سکتا، تو پھر نبوت کسی انسان کو جو ہے کسی انسان کے مشورے اور مرضی سے کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ نے تو دنیا کا نظام ایسا نہیں بنایا، تو اللہ دین کا نظام کیسے بنا دے جس میں تمہارے رائے اور مشوروں کی اہمیت ہو؟ تو یہاں پر اس آگے والی آیت کو اسی لیے بیان فرمایا کہ سنو، نحن قسمنا بینہم، ہم نے بانٹ دی ہے، تقسیم کر دی ہے ان کی روزی دنیا کی زندگی میں، اور بعض کو بعض پر درجات عطا کر دیے۔ اب بعض کو بعض پر درجات عطا کر دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر معاشی نظام جو میں نے بنایا ہے، جو معاشی نظام ہے اس کے اندر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض کو مال کم ملتا ہے اور بعض کو کیا ہوتا ہے، مال زیادہ ملتا ہے۔ بعض بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، بعض اس سے کم ہوتے ہیں، بعض بالکل کمزور درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بعض کو بعض کے اوپر کیا کر دی ہے، فوقیت دے دی ہے، مال کسی کو کم دے دیا اور کسی کو زیادہ دے دیا۔ اور یہ میں نے جو تناسب رکھا ہے کہ کسی کو کم ملے گا کسی کو زیادہ ملے گا، یہ میری حکمت ہے۔ اور جب انسان کو مال زیادہ ملتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے لیکن میں آپ کو بہت مختصر کر کے بتا رہی ہوں کہ اللہ پاک نے انسانوں کو سب کو ایک جیسا نہیں بنایا کسی بھی اعتبار سے۔ نہ شکلیں، سارے خوبصورت نہیں ملیں گے دنیا میں، بدصورت لوگ بھی ہیں، سارے ہی عقل والے نہیں ملیں گے، بیوقوف بھی ہیں، سارے ہی ذہین فطین اور جینیس لوگ نہیں ملیں گے، کمزور ذہن کے لوگ جو ہے وہ بھی ملیں گے، سارے ہی علم والے نہیں ملیں گے، ان پڑھ بھی ملیں گے، سارے ہی لوگ جو ہے باصلاحیت نہیں ہیں، کمزور بھی ہیں، سارے ہی لوگ مالدار نہیں ہیں، غریب بھی ہیں۔ تو یہ تقسیم جو ہے اللہ پاک نے کی ہے خود، اور اللہ پاک نے یہ اسی لیے کی ہے اور اس کا آگے وجہ بتا دی کہ میں نے سارے انسانوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا۔ ایک جیسا اس لیے نہیں بنایا تاکہ وہ بنا لے، بعض کو اپنے خدمتگار بنا لے، کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو تھوڑا زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دے دیا۔ اگر دنیا کے اندر سارے لوگ ایک جیسے ہو جاتے، سارے لوگ ایک جیسے ہو جاتے تو کوئی بھی کسی کا کام نہیں کرتا۔ یہ بات ہم پہلے بھی تھوڑی تفصیل سے جو ہے سمجھ چکے ہیں۔ سارے ہی لوگ پڑھے لکھے ہو جاتے تو وہ پڑھے لکھے کس کو پڑھاتے؟ اگر ان پڑھ نہ ہوتے تو وہ پڑھے لکھے کس کو پڑھاتے پھر؟ اگر سارے ہی لوگ مالدار ہو جاتے تو ان مالداروں کا کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والا کوئی نہیں ملتا، اور چھوٹے موٹے کام کرنے والا کوئی نہیں ملتا، کوئی ٹھیلا چلانے والا نہیں ملتا۔ اس طرح ہم مثالیں دیکھتے جائیں دنیا کے نظام کی۔ اگر سارے ڈاکٹر بن جاتے تو پھر جو ہے وہ علاج کرانے والا ان کو کوئی بھی نہیں ملتا۔
تو اللہ رب العزت نے یہ فرق دنیا کے نظام کے اندر خود رکھا ہے تاکہ جو ہے انسان کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ چلتی رہے۔ اب جب دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے فرق ضروری ہے تو یہی فرق اس لیے بھی ضروری ہے کہ سارے لوگوں میں سے بہترین شخص کو نبوت دی جائے، اور وہ بہترین ہونا مال کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ جو لوگ نسلوں کے اعتبار سے پاکیزہ ہوتے ہیں، کہ ان نسل در نسل شرک کی گندگی سے پاک ہوتے ہیں، کردار کی گندگی سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں کی گندگی سے پاک ہوتے ہیں، تو وہی لوگ پیغمبر بننے کے لائق ہوتے ہیں۔ لہٰذا تمہارا یہ اللہ کو مشورے دینا بے وقوفی ہے کہ اگر اللہ کو کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو وہ مکہ اور طائف میں سے بھیج دیتا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور رحمت تیرے رب کی بہتر ہے، مما یجمعون، ان چیزوں سے جو وہ سمیٹتے ہیں۔ تیرے رب کی رحمت، یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اے نبی، آپ ان مشرکین مکہ کے طعنوں سے اور ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوئیے۔ اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا، لیکن اللہ نے مال سے کہیں زیادہ بڑھ کر کائنات کی بڑی نعمت آپ کو دی ہے، اور وہ رحمت ہے نبوت کی رحمت، نبوت کی نعمت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جو میں نے رحمت دی ہے، خیرن، وہ بہت زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور یہ جمع کون کرتے ہیں مشرکین مکہ؟ یہ تو اپنے دنیا کے تھوڑے سے مال کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ نعمتیں ہم کو ملی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جمع کرتے ہیں اسے کہیں بہتر آپ کو میں نے نعمت جو ہے وہ عطا کر دی ہے، اور آپ ان کی باتوں کے اوپر غم زدہ نہ ہوئیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا آگے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ اے نبی دیکھیے، اگر یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مال کی کوئی اہمیت ہوتی، اللہ کے نزدیک مال کی اہمیت ہوتی تو پھر جو ہے اللہ پاک کیا نہیں کرتے۔ آج تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور آج بھی موجودہ دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور تھا اس وقت بھی یہی بات تھی کہ کفار کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، ایمان والوں کے مقابلے میں اللہ نے کفار کو آج بھی بہت مال دیا ہے، اور اس وقت بھی اللہ نے ایمان والے یعنی صحابہ کرام کے مقابلے میں اپنے نافرمانوں کو بہت زیادہ مال دیا تھا۔ تو یہ آگے والی آیات ہیں۔ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا ان یکون الناس، اور اگر نہ ہوتی، ولولا، اور اگر نہ ہوتی یہ بات، ان یکون الناس، کہ ہو جائیں گے لوگ، امتا واحدہ، ایک امت، ایک دین پر، لجعلنا، البتہ ہم کر دیتے، لمن یکفر بالرحمن، ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں رحمان کا، لبیوتہم سقفا، ان کے گھروں کی چھتیں، سقف چھتیں،
ان کے گھروں کی چھتیں من فضۃ چاندی کی، و معارج اور سیڑھیاں علیہا یظہرون جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُیُوتِہِمْ ابوابا اور ان کے گھروں کے ابوابا دروازے، وسررا اور تخت یا چارپائی، علیہا یتکئون جس پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، جس پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، وزخرفا اور سونے کے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اور یہ سب کچھ نہیں ہے، لما مگر متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، والآخرۃ عند ربک اور آخرت تیرے رب کے پاس، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ تسلی کے کلمات ہیں اور آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی تسلی دی، جیسے صحابہ کرام جب ایمان لاتے تو یہ کتنی مشرکین مکہ جو تھے کتنی اذیتیں دیا کرتے تھے، لیکن ان کا مال بھی بڑھ رہا ہوتا تھا، مشرکین مکہ کا ان کی تجارت بھی بڑھ رہی ہوتی تھی، تو ان کے نزدیک صرف کامیابی کی جو دلیل تھی وہ ایک ہی تھی، اور وہ تھا مال۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ اے نبی، یہ جو مال ہے نا ان کے پاس، اس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر میرے نزدیک جو ہے مال کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو میں جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح، کہ اگر دنیا میں اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ تو اے نبی، نبوت کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبوت میرے فضل سے ملتی ہے، اور مال اور دولت میری نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ میں چاہتا تو میں دنیا کے تمام کافروں کے اوپر سونے اور چاندی کی بارش کر دیتا۔ ایک مثال ہے یہ کہ بارش کر دیتا، اور اللہ نے خود الفاظ کون سے استعمال فرمائے ہیں کہ اے نبی آپ تسلی رکھیے، میرے نزدیک مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا ان لوگوں کا کہ ایمان والے کافروں کو وہ دیکھتے اور ان کے مال کو دیکھتے، اور کہیں وہ کمزور ایمان کے مسلمان جو ہیں، ایمان والے کہیں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ دیتے، تو میں ان بدبخت کافروں کے گھروں کی جو چھتیں تھیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتا، اور یہ اپنے ان چھتوں کے اوپر جن سیڑھیوں سے چڑھتے ہیں ان سیڑھیوں کو بھی میں چاندی کی بنا دیتا، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں اور جن دروازے اور جن تختوں کے اوپر، چارپائیوں کے اوپر یہ بیٹھتے ہیں اور لیٹتے ہیں، میں ان کو بھی جو ہے چاندی کا بنا دیتا۔ اور آگے فرمایا وزخرفا، اور صرف چاندی کے نہیں بناتا، چاندی کے بھی بنا دیتا اور سونے کے بھی بنا دیتا، سونا اس سے بھی زیادہ قیمتی دھات ہے۔ تو میرے نزدیک تو اہمیت ہے ہی نہیں، میں تو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہوں اور کر بھی دیتا، لیکن اے نبی میں نے ان کافروں کو اتنا سونا اور چاندی اس لیے نہیں دیا کہ کہیں کمزور ایمان کے مسلمان ان کو برحق سمجھ کر اپنے ایمان کو نہ چھوڑ دیتے۔ ترجمے سے دیکھ لیجئے، ولولا، اور اگر نہ ہوتی یہ بات، ان یکون الناس، کہ ہو جائیں گے لوگ، امتاً واحدہ، ایک امت، ایک دین پر۔ اتنی آیت کا ترجمہ جو میں نے کیا نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی اگر ان کے مال کو دیکھ کر کمزور ایمان والے ایک امت نہ ہو جاتے، یعنی کہ یہ وہ بھی کافروں کے ساتھ ہی نہ ہو جاتے، تو میں کیا کرتا، لجعلنا، البتہ ہم کر دیتے لمن، ان لوگوں کے لیے، یکفر بالرحمن، جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ کافر، کیا کر دیتے، لبیوتہم سقفا،
ان کے گھروں کو، بیوت گھروں کو کہتے ہیں، ان کے گھروں کو چاندی، ان کے گھروں کی چھتوں کو من فضہ چاندی کی، و معارج اور سیڑھیاں علیہا جن کے اوپر یظہرون وہ چڑھتے ہیں، کہ چھت اور سیڑھیاں دونوں چاندی کی بنا دیتا۔ اور آگے فرمایا وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی چاندی کے بنا دیتا، وَسُرُرًا اور ان کے تخت علیہا یتکئون جن کے اوپر وہ ٹیک لگاتے ہیں، جن کے اوپر وہ تکیہ لگاتے ہیں، ان کو بھی میں چاندی کے کر دیتا۔ اور آگے فرمایا وَزُخْرُفًا اور سونے کا، چاندی کا بھی کر دیتا اور سونے کا بھی کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اور یہ سب کچھ نہیں ہے، یعنی یہ چاندی، یہ سونا، یہ سونے کے گھر، یہ سونے کی اور چاندی کی چھتیں اور سونے اور چاندی کے پلنگ چارپائیاں، اگر میں یہ کر بھی دوں تو ان کی پھر بھی کوئی حقیقت میرے نزدیک نہیں ہے، اور کیا ہے، لما متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کسی انسان کو قبولیت نہیں ملا کرتی، ان چیزوں کی وجہ سے کسی انسان کو آخرت کی کامیابی نہیں ملا کرتی جب تک کہ وہ ایمان کی زندگی اختیار نہ کر لے اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہ لے کر آ جائے۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا والآخرۃ اور آخرت عند ربک تیرے رب کے پاس ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، اللہ کے ہاں کامیابی اور کامرانی صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پر جو فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کافروں کے مال اور دولت کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی کیا نہ ہو جاتے، کافر نہ ہو جاتے، تو اس سے مراد کیا ہے، اس امت کے اکثر لوگ ایسے ہو جاتے، سارے ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اس امت میں ایسے کامل ایمان والے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ مال کے دھوکے میں آ کر اپنے ایمان کو کبھی بھی برباد نہیں کریں گے، لیکن اس امت کے اکثر لوگ کمزور ایمان کے ہیں۔ اگر میں ایسا کر دیتا، ان کافروں کو اتنا مال دے دیتا تو آپ کی امت کے اکثر لوگ جو ہے وہ کافر ہو جاتے، اس وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا۔ جی اب آگے بتائیں، آگے سبق پڑھاؤں یا اتنی آیات رہنے دوں ابھی؟